ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی. تو ایک بڑے بدعتی صاحب تھے ہمارے محلے میں, وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکونو کا علم حاصل ہے, ہر چیز کے بارے میں, یعنی گویا اللہ کے علم اور نبی کا علم کیا ہو گیا, برابر ہو گیا, اللہ نے دے دیا ہے آپ کو سب چیزوں کا علم. تو ہم چلے گئے, بچے تھے, ہم نے ان سے پوچھا جا کے کہ حضرت یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہی پتہ چل گیا ان کو, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, وما هو علی الغیب بضنین, ہمارے نبی غیب پر بخیل نہیں ہے. یعنی اللہ نے جو نبی کو غیب کا علم دیا تو ہمارے نبی اس میں بخیل نہیں ہے. بخل کہتے ہیں نا کہ اپنے پاس رکھ لینا چیز کو سنبھال کے, بخیل نہیں ہے, سخاوت کرتے ہیں اس علم میں. تو میں نے فوراً ان کو جواب دیا, میرے دماغ میں اس کا جواب, میں نے کہا بھائی اس سے کلی علم, سارا علم غیب مراد نہیں ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اگر سارا علم غیب مراد ہوتا تو نبی پھر سارا علم غیب امت کو دیکھ کر جاتے, اگر کچھ اپنے پاس رکھتے تو بخل لازم آتا کہ نہیں آتا؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین. یہ تو بعد میں پھر میں نے گرامر پڑھی تو اور کچھ اس میں نقطے نکلے, جب اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, یعنی گرامر میں پتا چلا اس میں تو آتا ہے ذرہ برابر بھی بخل نہیں کرتے. بضنین میں بات تاکید کے لیے, ما ہوا علی الغیب بضنین, نبی کو اللہ فرماتے ہم نے جو غیب دیا اس میں ذرا بھی بخل کا سے کام نہیں لیتے. سارا امت کو کیا کر دیا آپ نے؟ بانٹ دیا, کچھ بھی نہیں, یعنی اس میں بخل نہیں کیا آپ نے. تو میں نے کہا اگر اس سے کلی علم غیب مراد ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی عالم الغیب بنا کے جاتے. تو اس سے کلی علم غیب نہیں ہے, جتنا جو جزوی علم غیب اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو اللہ کے علم کے مقابلے میں یقیناً کم تھا, ہمارے مقابلے تو بہت ہے. تو ہمارے نبی نے جو علم غیب اللہ نے بانٹنے کو کہا امت کو, اس میں نبی نے بخل سے کام نہیں لیا. تو شریعت کی جتنی ضروری چیزیں تھیں, قبر کے احوال, قیامت کے احوال, جو بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے, اور وہ ایسی باتیں جن کا امت کے عملی زندگی سے یا دین کی زندگی سے تعلق ہے, تو اس میں نبی نے ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیا, اور وہ سارا امت کو شاہ صاحب دے کر. یہ ایک سوال آیا ہے اور بڑا اہم ترین سوال ہے, تو اگر دیگر علماء کرام بھی اس پر گفتگو کرنا چاہیں. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم سب کی رہنمائی فرما دیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب کیا ہے, یعنی ہمیں کتنا ایمان رکھنا چاہیے ان کے علم غیب کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ دراصل یہ ہے کہ نبی کا معنی ہی غیب پر مطلع ہونے کے. اگر اس کو اس سطح پر رکھا جائے کہ عالم الغیب و شہادہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات ہے, وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, غیب کی ساری کنجیاں رب کے پاس ہے اور وہی سارے غیب کو جانتا ہے. وہی تمام موجودات پر اور وہی تمام معدومات پر اسی کا علم محیط ہے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں اور اس میں کوئی رائے نہیں. علم ازلی, علم استقلالی, علم ذاتی, یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفات خاصہ ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نہیں متعدد آیات اس بات کو ذکر کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے اسرار سے اور ان غیوبات سے جس اپنے محبوب نبی کو چاہتا ہے اس پر مطلع فرماتا ہے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِ مَن يَشَاءُ, کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا, ایرے غیرے کو, لیکن جن کے ذمہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی نیابت رکھی ہے اور اس کے نائب و خلیفہ ہیں, ان پر اللہ رب العالمین جل وعلا اس غیب کو ظاہر فرماتا ہے. اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا وما هو علی الغیب بضنین, یہ میرے محبوب جو ہے یہ غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. تو یہ تو ضرور ہے کہ حضرات انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین جل وعلا غیب عطا فرماتا ہے اور غیب کی تعلیم مرحمت فرماتا ہے, ایک بات. لیکن اس میں تھوڑی سی جذباتیت کا پہلو یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اگر یہ اس معنی میں ہو کہ خود سے تو بالکل ٹھیک ہے, اور اگر یہ معنی کر دیا جائے کہ اس کے سکائے سے جتنا وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے تو پھر کوئی اختلاف نہیں. لیکن ایک لفظ یہ ہے, کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ نہیں, غیب کا اطلاق اللہ کے علاوہ کسی پر آپ کر ہی نہیں سکتے.
تو میری گزارش ہے کہ یہ استدلال کہاں سے آپ لائے؟ تو انہوں نے کہا جی قرآن کیا تھے عالم الغیب والشہادہ، تو دیکھو غیب کا عالم اللہ ہے، تو میں نے کہا شہادت کا بھی عالم تو اللہ ہے۔ شہادت اس کو کہتے ہیں جو ظاہر ہے، اور غیب جو پوشیدہ ہے۔ اب میں آپ کو دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہے ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں جی، تو یہ شہادت ہے۔ تو اگر میں آپ کے لیے مانوں کہ آپ جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہے آپ کو موجود ہے، آپ مشہود کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ شرک تو نہیں ہوگا، کیونکہ غیب جاننا ہی صرف اللہ کی صفت نہیں، شہادت کو جاننا بھی اللہ کی صفت ہے۔ واہ واہ، یہ عجیب قرینہ ہے کہ شہادت تو ہر ایک کے لیے مان لی جاتی ہے، لیکن غیب میں شرک کا پہلو آ جاتا ہے، کیونکہ دونوں اللہ کی صفت ہے نا، عالم الغیب والشہادہ، غیب کا عالم بھی اللہ ہے اور شہادت کا عالم بھی اللہ ہے۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کی دی ہوئی طاقت سے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اسی طرح غیب کے بارے میں حضرات انبیاء کرام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ خود سے نہیں جانتے، اللہ رب العالمین جل وعلا بذریعہ وحی ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اللہ فرماتا ہے یہ جو وحی محبوب ہم آپ پر کر رہے ہیں یہ غیب ہی ہے۔ اور ایک آخری بات میں یہاں سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عطا کیا گیا، اس میں تو امت کا اجماع ہے کہ تمام فرد بشر یہاں تک کہ جماعت انبیاء پر سب سے بڑا علم اور اعلم، سب سے زیادہ جاننے والی شخصیت یہ حضور علیہ السلام کی ہے۔ ہمارے فقہاء نے، ہمارے سیر و اعلام کے ماہرین نے اس مسئلے کو لکھا علم کلام میں کہ اگر کوئی شخص یہ جملہ کہے کہ فلاں شخص حضور سے زیادہ جانتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ یہ سب کے حکم میں ہے، یہ نبی کو سب کرنا ہے معاذ اللہ، تو اس لیے اس کو اہانت کہا گیا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سب سے کامل اور اکمل علم اپنی خلق میں حضرات انبیاء کو عطا فرمایا، اور حضرات انبیاء میں سب سے مکمل اور اعلیٰ علم جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے علم کلی عطا فرمایا یا جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا وہ عطا فرمایا، تو میں ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس مسئلے کو ذرا حل کی طرف لے کر چلیں۔ یہ اللہ کے مقابلے پر نہیں کہا جاتا، اللہ کے مقابلے پر تو کوئی ایک ذرہ بھی مانے تو کافر ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے مقابلے پر علم کلی کی بات نہیں کی جاتی، یہ اللہ کے مقابلے پر جمی ما کان و ما یکون کی بات نہیں کی جاتی، بلکہ یہ جو بات کی جاتی ہے یہ اللہ کی مخلوق کے مقابلے میں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خدا کی مخلوق میں سب سے کامل علم اور کلی علم جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی تعلیم عطا فرماتا ہے۔ اور میں گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آخری یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر علماء اپنی رائے ضرور پیش کریں گے، اس فرق کے بعد ذاتی و عطائی تعلیم کے ذریعے اللہ رب العالمین وہ علم عطا فرماتا ہے۔ ایک فرق یہ بھی سمجھ لیجئے، نبی اور اللہ کے علم میں نبی پاک کو جتنی تعلیم دی گئی وہ ساری موجودات کی ہے، معدومات کی نہیں ہے۔ صرف موجودات، جو چیز اللہ رب العالمین پیدا فرمائے گا جی وہ علم متناہی اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس کی ایک حد ہے، کون سی حد ہے؟ تو نبی پاک نے خود فرمایا، فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ہمیں خبر دی، ان بدء الخلق، جب سے کائنات بنی تھی وہاں سے لے کر حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، یہ بخاری بدء الخلق کے اندر ہے جی، جو آخری بندہ جنت میں جانے والا تھا اس کے بارے میں بھی بتا دیا، جو جہنم میں جانے والا بھی تھا اس میں بھی بتا دیا، اور فاروق اعظم کے بڑے پیارے جملے ہیں، جس کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھ لیا، جس نے بھلانا تھا اس نے بھلا دیا۔ اب آپ علامہ عینی کو دیکھیں، ایک دن کے اندر خربوں سال کی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ علامہ عینی کہتے ہیں زبان بند کرو، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ جس طرح حضرت حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے 50,000 سال کا دن ایک فرض نمازوں کا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کو جوامع الکلم عطا فرمایا کہ ماضی، حال اور مستقبل کی خبریں آپ نے عطا فرمائی، لیکن جو خاص اسرار الہی ہے معدومات سے متعلق، جس علم کی انتہا نہیں ہے، غیر متناہی ہے، وہ علم کوئی مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مانتا نہیں، وہی علم مانتا ہے جس کی ایک ابتدا ہے اور انتہا ہے، اور وہ ابتدا کب ہے؟ جب سے کائنات بنی ہے، وہ انتہا کب ہے؟ جب سب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی علیاذ باللہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے، اور اللہ کے علم کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے، اس لیے کہ ابتدا اس کی ہوتی ہے جو پہلے نہیں ہوتا، اور انتہا اس کی ہوتی ہے جو بعد میں نہیں ہوتی۔ واہ 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 واہ، جی اللہ مسعود کا جملہ حدیث استدلال کے طور پر بعض دوست لیتے ہیں کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات بہتر جانتے ہو۔ میں اس پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
क्यों बेहतर जानते हो? कहा नबी इसलिए नहीं भेजा जाता कि खेती बाड़ी के काम बताएं। मैंने कहा आपने तिब्बे नबवी पे किताब लिखी है? कहा हाँ मैंने लिखी है। मैंने कहा मेथी के फजाइल आपने लिखे हैं? कहा हाँ। मैंने कहा आपके अब्बा ने बताया था? कहने लगा नहीं नबी पाक ने बताया था। तो मैंने कहा ये मेथी के फजाइल जो नबी पाक बता रहे हैं ये बताने की अहलियत हुजूर को है? कहने लगा है। तो मैंने कहा पूरी तिब तो बता दी, ये खजूर वाली बात नहीं बताई, तो इसको मनसब से कैसे खारिज कर रहे हैं आप? एक बात जी। दूसरी बात यह है, मैं बड़े क्योंकि इसलिए कि बात हो चुकी है कि हुजूर के इल्म पाक पर हल्का सी इसमें कोई फिरकावारियत नहीं, इसमें फिरका मिरका क्या किया जाए, कलमा नबी पाक का पढ़ना है, हुजूर से मोहब्बत है। जब बात वाजे कर दी गई तो हम अपनी सफों से वो ब्लैक शिप काली भेड़ों को निकालें कि जो इस किस्म के इख्तलाफ बात करते हैं। कारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जनाब ये अल्फाजों का एक नज़ा है, जब अल्फाज तय हो गए हैं तो अब जुजियात की तरफ जाकर उन लोगों के आला कार बनना कि जो चाहते हैं कि उम्मत जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की जात मुबारक पर जो वहदत है वो पामाल और खत्म हो जाए, ये हदीस पाक की सनद पर कलाम है एक। और दूसरा यह कि हुजूर की तरबियत है, आका चाहते हैं कि मेरे साहबा मजबूत मुतवक्किल बने, मजबूत मुतवक्किल बने, तवक्कुल करें। मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा को देखें, फरमाया ये हुजूर ने तरबियत के हवाले से फरमाया, ठीक है फरमाया जाओ तुम आलम बिमूरी दुनिया को। मुहद्दिसीन ने लिखा, अगर वाकई में वो ऐसा करते तो ताबीर नखल से इतना खजूर नहीं होता, 100 गुना खजूर उस एतबार से होता जो हुजूर सिखा रहे थे। वाह वाह वाह। तो तालीम के हवाले से, तो लिहाजा मैं इस बात को किसी नजा को पैदा करने के लिए नहीं अर्ज कर रहा हूं। जात मुस्तफा हमारा मरकज महवर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है। तो किसी की जागीर नहीं, हम सब ने हुजूर से मोहब्बत करनी है और हुजूर से हमारा ईमान वाबस्ता है। कोई शख्स ये गवारा नहीं कर सकता कि हुजूर अलैहिस्सलाम की किसी सिफत का इनकार या इल्म की इहानत वो अपना मजहब बनाए। तो लिहाजा कुशादा कल्बी के साथ ये बात करनी चाहिए, और इसलिए करनी चाहिए कि सीना ठोक कर कहना चाहिए अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, सुन लो जैसे है मेरे सरकार ऐसा नहीं। वाह 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 वाह।